أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں۔ گرامی قدر سامعین، پچھلے جمعہ کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر اور قصہ شروع کیا تھا، اور ان کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو، اپنے علاقے والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ قرآن حسب ضرورت اور حسب موقع نازل کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ اور ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر ذکر کیا اور نازل کیا۔ یہ جو
دعوت ابراہیمی ہے، اس کا ذکر مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا، جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور قرآن کا نزول ابتدائی حالت میں تھا۔ تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ابتدائی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قرآن اور اس کی آیات کو اللہ نے حسب ضرورت اور حسب موقع نازل فرمایا، تو یہ اس وقت اللہ نے واقعہ اور ذکر کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گھر والوں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ اللہ نے ذکر کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی بزرگی کے یہودی بھی قائل ہیں، عیسائی بھی قائل ہیں، اور اہل عرب جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے مشرک تھے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اس لحاظ سے تو ان کا دعویٰ درست ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے، قیامت سے ڈراتے تھے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کے دین پر ہیں، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جس دین پر آج موجود ہیں یہ وہی دین، وہی عقائد اور وہی ایمان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ اس بات کے جواب میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کی فضیلت کو یہود بھی قبول کرتے ہیں، عیسائی بھی قبول کرتے ہیں، مسلمان بھی قبول کرتے ہیں، اور اہل مکہ میں سے جو کافر اور مشرک تھے وہ بھی قبول کرتے تھے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی طرف سے نبی اور رسول تھے، اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کو یہ حیثیت
اور یہ فوقیت اور یہ فضیلت کس بات پر ملی کہ یہودی بھی ان کو کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے کافر اور مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اس کی علماء نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بھی امتحان ڈالا، اللہ نے کوئی بھی حکم ان پر نازل کیا، اللہ نے ان کو کوئی بھی ذمہ داری سونپی، انہوں نے اس ذمہ داری کو اور اپنے عہدہ پیغمبری اور اپنے عہدہ عبودیت کو اس طرح سے ثابت کیا کہ کوئی اور اس طرح سے ثابت نہیں کر سکا۔ آپ کی فضیلت میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو جب بھی کسی مصیبت میں ڈالا، کسی آزمائش میں ڈالا، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکم دیا گیا، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس کو مکمل کیا، کامل طریقے سے مکمل کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میری اس بات کو قبول کر لو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراً فرمایا کہ یا اللہ میں تیری بات کا پابند ہوں، تو نے جو حکم دے دیا میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کروں گا، میں جو تیرا حکم ہے، جو تو نے مجھے ذمہ داری عطا کی ہے، وہ میں اپنی پوری تندہی کے ساتھ اور اس میں اگر مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو میں اپنی جان کو بھی آگ کے حوالے کر دوں گا، اگر مجھے اپنے بیٹے کی جان کو قربان کرنا پڑا تو میں اس کی قربانی بھی پیش کر دوں گا، اگر مجھے اپنے والد سے اور اپنے گھر والوں سے قطع تعلقی کرنی پڑی یا اللہ تیرے پیچھے میں وہ بھی کر گزروں گا، اور یا اللہ اگر تو نے مجھے جب کہا کہ تو اے ابراہیم اس شہر کو جہاں تو پیدا ہوا، جہاں تو پلا بڑا، جہاں تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہیں، وہاں سے تو ہجرت کر جا، ہجرت کر کے ایک بیابان وادی جس کو مکہ کہا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی گھاس ہے نہ کوئی جانور، وہاں پر چلا جا، تو یا اللہ جب تو مجھے یہ حکم دے دے گا تو میں دوسری بات نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تمام آسمانی مذاہب میں باقی رکھا، اور سب آسمانی مذاہب یہود، نصارہ، مسلمان، یہ تین آسمانی مذاہب جو آج بھی موجود ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ان کے متبع ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ اور یہ مقام کس لیے ملا کہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ جب میں نے ان پر کوئی بھی آزمائش ڈالی، کوئی بھی مصیبت ڈالی، کسی بھی امتحان سے میں نے ان کو گزارا تو وہ اعلیٰ درجے سے پاس ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ جب میں نے حکم دیا کہ ابراہیم میری خاطر آگ میں کود جاؤ، ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب میں نے حکم دیا ابراہیم اپنے جو بڑھاپے میں تجھے میں نے بیٹا عطا کیا ہے، جو رو رو کر تو نے مجھ سے اپنا بیٹا مانگا ہے، میں نے تجھ کو وہ بیٹا دے دیا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جب اس کی محبت ماں باپ کے دل میں جاگزیں ہو گئی، پختہ ہو گئی، اس وقت اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم یہ بیٹا میں نے تجھے دیا تھا، یہ نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی،
اب تو میرے لیے اس کو قربان کر کے دکھا۔ ابراہیم نے دوسری بات نہیں کی کہ یا اللہ یہ تو نہیں رہے گا تو میری نسل کیسے چلے گی، یا اللہ یہ مجھے آخری عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا اس کے بدلے پھر تو کوئی اور بیٹا بھی دے گا؟ ابراہیم نے آگے سے سوال نہیں کیا، ابراہیم نے آگے سے اعتراض نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے آگے سے اللہ کے ساتھ حجت بازی نہیں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ اسماعیل اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے قربان کروں، تجھے میں اس کے راستے پر ذبح کر دوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، اگر آپ کو اس اللہ نے حکم دے دیا ہے تو آپ یہ کر گزریے، آپ نہیں سمجھیں گے کہ میں صبر نہیں کرنے والا، نہیں، میں اس کو یقین سے مانوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب تو اس بچے کو، یہ تیرا بیٹا بڑا ہو گیا، تیری بیوی بھی ہے، تو ان دونوں کو یہاں سے لے جا کر مکہ کی وادی میں پہاڑوں کے درمیان، خشک اور بیابان پہاڑوں کے درمیان جا کے چھوڑ کے واپس آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر بھی اعتراض نہیں کیا، آگے سے سوال نہیں کیا۔ یہ واقعات آگے انشاءاللہ آئیں گے تفصیل سے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جب بھی کوئی امتحان ڈالا، جب بھی کوئی آزمائش ڈالی تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اس ہدایت پر، اس حکم پر آنکھیں بند کر کے ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ پنجابی کا شعر ہے، تو سد کے ویکھ میں بھجدی آساں، جے جتی پاواں تے کافر آکھیں۔ جو سمجھ آئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کوئی بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت وہ کفار مکہ بھی مانتے تھے، وہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم واقعی اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، تو اللہ نے ان کے سامنے مثال قائم کی، اللہ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ اچھا تم ابراہیم کو مانتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ابراہیم کا عقیدہ اور ایمان کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم کے ہم عقیدے پر ہیں، کہ ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یہ تو تم سری جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ نے اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے کئی پہلو ذکر کیے۔ پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں خالص ہو جاؤ۔ یہاں سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ پھر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو وہ وقت، یا رسول اللہ، اے میرے رسول یاد کرو وہ وقت، ذکر کرو اس واقعہ کا، اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، آزرا، اپنے والد آزر سے کہا۔ اس میں مختلف اقوال مفسرین کے کہ آزر نام تھا یا تارح نام تھا، تے الف تا رے اور ہے حکومت والی، تارح یا آزر یہ دو نام، بعض فرماتے ہیں آزر نام تھا اور تارح لقب تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ تارح نام تھا اور آزر لقب تھا۔ بہرحال نام جو بھی ہو، اللہ نے نام ذکر کیا آزر کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو وہ وقت، میرے پیغمبر ان کو بتاؤ، وہ واقعہ بتاؤ۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہ جو ان صورتوں کو لکڑی کے، پتھر کے بت تم تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے تراش کر، پھر انہی کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اگر تم ان کو الہ مانتے ہو تو یقین مانو میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی گمراہ مانتا ہوں۔ انی اراک وقومک
ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اے میرے ابا کہ میں آپ کو بھی غلط راہ پر سمجھتا ہوں اور اپنی قوم کو بھی نہیں، وقومک فرمایا یہ آپ کی قوم ہے، میرا اس قوم سے رشتہ نہیں ہے، میرا اس قوم سے رشتہ نہیں ہے، میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے جس کا رشتہ میرے رب کے ساتھ ہے، جس کا رشتہ اور تعلق میرے رب کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ میرا بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے الہوں کا دشمن ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ نے ایک آیت یہ ذکر فرمائی، درمیان میں ایک جملہ معترضہ فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام میرے وہ پیغمبر ہیں کہ ہم نے ان کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں دکھائیں، آسمان اور زمین کے کئی راز ان کو دکھائے، کئی نشانیاں دکھائیں، کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ وہ ہم پر پکا ایمان لانے والے ہو جائیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی سوچ اور سمجھ، بس اپنی عقل کے مطابق نہیں اللہ کی عبادت کرنی شروع کی اور باقیوں کو چھوڑ دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے نشانیاں بھی عطا فرمائی، ان کو نشانیاں دکھائیں، زمین و آسمان کے ملکوت اور بادشاہیاں ان کے سامنے رکھیں۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی۔ یہ آپ کے بھی مشاہدہ میں ہوگا کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کی خالص عبادت سے رخ موڑتی ہے، صرف ایک کی طرف جاتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر صرف پہل صرف ایک کی طرف، کسی دوسرے کی طرف، کسی غیر کی طرف رخ موڑتا ہے وہ شخص یا وہ قوم، تو پھر وہ کسی ایک کا نہیں رہتا، وہ پھر سینکڑوں ہزاروں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہندو دیکھ لیں، اب بت پرستی کا ایک بڑا شعبہ ہندوؤں کے پاس ہے اور اس وقت سے یہ بت پرست چلے آ رہے ہیں، تو یہ کسی ایک کی پوجا پر پھر قناعت نہیں کرتے، پھر ان کا دل نہیں بھرتا کہ ہم نے اس کی پوجا کر لی اس کی بھی پوجا کر لیں، ہم نے اس فلاں چیز کی پوجا کر لی فلاں بت کی کر لی تو اس کی بھی کر لیں۔ اللہ کی راہ سے جب کوئی الگ ہوتا ہے، کوئی رخ موڑتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو کسی ایک در کا چھوڑتے نہیں ہے، در در پہ اللہ پھر اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی۔ تارے اور ستارے پرانے زمانے میں یا جب وہ نبوت اور رسالت کے پیغام سے کوئی بھی قوم دور ہوتی ہے تو وہ ہر اس چیز کو اپنا الہ ماننے لگ جاتی ہے جس پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا یا جس کو وہ بڑا سمجھتی ہے۔ جیسے آگ کے پجاری، آگ میں وہ دیکھتے ہیں جی آگ میں ہم جو چیز ڈالتے ہیں وہ جل جاتی ہے، جل کر ختم ہو جاتی ہے، انہوں نے سمجھا کہ آگ میں کوئی بڑی سپر پاور ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ چاند ستارے یہ بڑے چمکدار ہیں، یہ سورج ہے ایک بار نکلتا ہے تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کے طرف سے اللہ کی خالص عبادت سے ایک بار پھرتا ہے تو وہ پھر ہر چیز کو اپنا الہ اور معبود بنانے لگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اب اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ان کو کوئی بھی موقع ملتا تو وہ اللہ کا پیغام پہنچانے اور اپنی قوم کی سوچ اور فکر کو پردستک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اسی طرح ایک رات کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، سارے ستاروں کی نہیں کیا کرتے تھے، مخصوص ستاروں کی کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ عطارد تھا یا زہرہ تھا، کوئی بھی۔ رات کے اندھیرے نے اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے لیا، پوری زمین پر اندھیرا پھیل گیا۔ رآ کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ ستارہ دیکھا جس کی قوم والے پرستش کیا کرتے تھے، وہ قوم والے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کو اپنا الہ مانا کرتے تھے۔ اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پہنچے اپنی قوم والوں کے پاس،
ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں قال ھذا ربی، اچھا تم کہتے ہو کہ یہ جو ستارہ ہے یہ میرا رب ہے۔ اب ھذا ربی یہ سوال ہے، قرآن میں اب سوالیہ نشان تو ہوتے نہیں ہیں۔ ھذا ربی دراصل یہ سوال کر رہے ہیں، اچھا تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے یہ ستارہ، قال ھذا ربی کہ یہ میرا ستارہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ابراہیم یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اس کا یہ عروج کب تک ہے، دیکھتے ہیں اس کی یہ روشنی کب تک جاری رہتی ہے۔ تو پھر فلما افلا، انتظار کیا، صبح کی سورج طلوع ہونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ستارہ جس کی قوم والے پرستش کرتے تھے، قوم والے جس کو الہ مانتے تھے، قوم والے جس کی عبادت کیا کرتے تھے، فلما افلا، صبح ہوئی تو وہ ستارہ غائب ہو گیا، لا محالہ اس نے غائب ہونا تھا۔ سورج کی روشنی جب ہر سو پھیلی تو وہ ستارہ اپنی تھوڑی سی روشنی سمیت غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا، قال فرمایا لا احب الآفلین، میں ایسے الہ کو نہیں پسند کرتا، میں اپنا الہ ایسا نہیں بناتا، میں اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا جس کو اپنی ذات پر بھی قدرت حاصل نہ ہو اور وہ اپنا وجود ہی برقرار نہ رکھ سکے، کہ اس کا وجود ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، ختم ہو گیا ہمارے سامنے، کہ وہ کہاں گیا، غائب ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ میرا الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، میں رات کو اس کی عبادت کر بھی لوں تو دن میں مجھے یہ کہاں ملے گا، میں کیسے اس کی عبادت کروں۔ بات ختم ہو گئی، قوم والے لاجواب ہو گئے۔ قوم جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، ان کے پاس پھر ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ آگے اللہ نے ذکر کیا۔ پھر ایک اور رات آئی، فلما رأى القمر بازغا، جب ایک رات کو پھر دیکھا کہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر روشن ہے، چاند ظاہر ہوا، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ہر سو چاندنی پھیل گئی ہے، ہر سو ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب وہ چاند 14ویں کا سامنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا ھذا ربی، اچھا تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، یہ چاند جو بڑا روشن ہے، باقی سارے ستاروں کی نسبت چاند کی روشنی زیادہ، چاند کا حجم بڑا نظر آتا ہے، اس کا سائز بڑا نظر آتا ہے، تو یہ کیا میرا رب ہے؟ پھر انتظار کرو، دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فلما افلا، پھر جب دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو گیا، وہ اتنی روشنی اور تابانی والا صبح کی روشنی اور سورج کی روشنی کی تاب نہ لا سکا، اپنے وجود روشنی سمیت وہ بھی غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، ہائے وہ میرا رب کہ جس نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر اس نے مجھے اپنی راہ نہ دکھائی ہوتی، ہدایت کی راہ نہ دکھائی ہوتی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی اس گمراہ قوم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا اور میں بھی گمراہ ہوتا۔ یہ تو اس رب کا مجھ پر شکر اور احسان ہے کہ اس نے مجھے ہدایت کی راہ دکھائی، اس نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا اور اس پر چلایا کہ جو چیز غروب ہو جائے، جو اپنے وجود پر بھی قادر نہیں ہے، جو شخصیت، جو ہستی، جو چیز اپنے وجود کو باقی رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے لیے الہ اور معبود نہیں ہو سکتی۔ رات گزر گئی، پھر کسی دن یا اسی دن صبح کو دیکھا کہ اب سورج نکل آیا۔ اب سورج تو ستارے سے بھی زیادہ روشن، چاند سے بھی زیادہ روشن، سورج جب نکلا پو پھوٹی، ہر طرف روشنی پھیلنی شروع ہوئی، سورج جوں جوں اوپر اٹھا، مشرق سے اوپر اٹھنا شروع ہوا تو ہر طرف روشنی تیز ہونے لگ گئی، تپش سورج کی پڑنے لگ گئی، گرمی بڑھنے لگ گئی۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری چمک کے ساتھ
آسمان پر روشن ہے، آسمان پر سامنے آیا ہے، اس کی سامنے، اس کی روشنی کے سامنے لاکھوں ہزاروں ستارے ختم ہو گئے، اس کی روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چھپ گئے۔ چاند جیسا بڑا جسم جو ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے وہ بھی سورج کے سامنے چھپ گیا، سورج کی روشنی کے مقابلے میں وہ اپنی روشنی ظاہر ہی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو چاند ستاروں سے بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم نے جھٹ کہا، ہاں ہاں ابراہیم وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بڑا ہے، اس کا جسم بڑا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ تمہارا بھی رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس بڑے کا کیا ہوا؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب شام کا اندھیرا چھانے لگا، سورج جا کر مغرب میں طلوع ہونے لگ گیا، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ستاروں کا حال بھی دیکھ لیا، تم نے چاند کا حال بھی دیکھ لیا، تم اب یہ سورج کا حال بھی دیکھ رہے ہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان شریکوں سے پاک ہوں جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، نہ ان کے ساتھ نہ تمہارے ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرتا ہوں، میں اپنی عبادتوں کا رخ اس کی طرف کرتا ہوں۔ الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے اس زمین کو بھی پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا خالق، جو زمین و آسمان کا مالک، میں اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی عبادتوں اور اپنی آہوزاریوں کا رخ، اپنی دعاؤں کا رخ اس ایک کی طرف کرتا ہوں، حنیفہ، باقی سب کو چھوڑ کر اس ایک کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں، باقی سارے الہوں تمہارے بنائے ہوئے، سارے معبودوں، سارے شریکوں کا رد کرتے ہوئے، سارے شریکوں کا انکار کرتے ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ایک کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، میں باقی سب کا انکار کرتا ہوں جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے ستاروں کو شریک بنا رکھا ہے، جو تم نے چاند کو شریک بنا رکھا ہے، جو تم نے سورج کو شریک بنا رکھا ہے، انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے بری ذمہ ہوں، حنیفاً، میں بالکل ایک کہوں، باقی سب کی طرف سے منہ موڑ کر، وما انا من المشرکین، میں تم مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، وما انا من المشرکین۔ اب یہ وما انا من المشرکین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قوم جو کہتی تھی کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، کفار مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وما انا من المشرکین، میں تو وہ ہوں کہ جو ایک ذات، جو آسمانوں اور زمین کا خالق، ان کا مالک، ان کا مدبر، ان کو چلانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، میں صرف اس ایک کا ہوں، باقی میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ نے ان کے اوپر ایک دلیل قائم کی کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد میں سے ابراہیم کے دین پر ہیں، تو دیکھو ابراہیم کا دین کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ وحاجہ قومہ، قوم والے بحث کرنے لگ گئے، قوم والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
کوئی ان کے پاس پکی واضح دلیل نہیں ہے۔ وحاجہ قوم، خواہ مخواہ کی دلیلیں دینے لگ گئے، خواہ مخواہ کی بحثیں کرنے لگ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے لگ گئے کہ ابراہیم تم ہمارے الہوں کو اس طرح کہتے ہو، تم ہمارے معبودوں کی گستاخی کرتے ہو، تم گستاخ ہو، تمہیں یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی، ہمارے الہ تمہارا نقصان کر دیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارے الہ تمہاری ذات کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، قال اتحاجونی فی اللہ قد ہدان، اے بے وقوفو، اے مشرکو، تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں تم اپنے اٹکل پچو لڑاتے ہو، اپنی دلیلیں پیش کرتے ہو، اپنی گھسی پٹی مثالیں پیش کرتے ہو کہ یہ اس میں جی فلاں قابلیت ہے، اس میں فلاں خصوصیت ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا کہ تم جو شریکوں سے ڈرا رہے ہو کہ ہمارے الہ، ہمارے معبود ابراہیم کو نقصان پہنچا دیں گے، ابراہیم کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اگر کوئی نقصان ہوا بھی صحیح، اگر کبھی زندگی میں مجھے کوئی نقصان ہوا بھی تو تبھی ہوگا ان یشاء ربی شیئا، کہ جب میرا رب چاہے گا تب کچھ ہوگا۔ تمہارے ان بتوں، تمہارے ان معبودوں اور تمہارے ان الہوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرا وہ جو رب، میرا جو معبود، میرا جو ایک الہ ہے اس کا علم وہ کوئی تھوڑا بہت علم نہیں ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، اس کی وسعت علمی ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، ہر چیز کا وہ مکمل علم رکھتا ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور تم مجھے کیسے ڈراتے ہو، میں کیسے ڈر جاؤں تمہارے شریکوں سے؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے الہوں سے ڈر جاؤں، میں تمہارے شریکوں سے ڈر جاؤں، حالانکہ تم اس ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے ہو۔ جب تم نہیں ڈرتے ہو تو میں تمہارے الہوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اللہ نے کوئی سلطان اور کوئی واضح دلیل بھی نہیں اتاری ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو دیکھو زیادہ خطرے میں کون ہے، کون اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کون اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اللہ کے عذاب سے وہ بچے گا جو ایک اللہ کا حنیف بنے گا اور باقی سب کا کافر بنے گا، باقی سب کا انکار کرے گا اور ایمان لائے گا تو صرف اس ایک اللہ پر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا